اب اگر آپ کو کوئی گالی دے رہا آپ چپ یا خاموش ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی حدیث میں آیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے صحابی سیدنا صدیق اکبر بڑے نرم دل آدمی تھے، بڑے بااخلاق، ان کی فضیلت تو بیان ہو ہی نہیں سکتی، یہ ایسے تھے۔ حضور محدث اعظم کے چھوچوی رحمت اللہ علیہ نے ان کی فضیلت اس شان سے بیان کی، کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے ساتھ۔ وہ صرف نبی نہیں تھے بس، باقی اللہ تعالیٰ نے سارے اوصاف ان کو عطا کیے، بڑی شان والے بزرگ تھے۔ حضور کی ان کی تربیت کی تھی، جب کوئی نہیں رہتا تھا تو بھی حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ آقا نے ان کو اوصاف قرآن پلا دیے تھے، اسرار قرآن پلا دیے تھے، رموز قرآن پلا دیے تھے، گویا کہ ان کی پوری زندگی کو قرآن کے سانچے میں ڈال دیا، اوروں کی بھی لیکن ان کی خاص بات تھی۔ میرے نبی کا ہر صحابی شان والا ہے تو ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا ہے۔ اور صدیق اکبر بیٹھے ہوئے حضور بھی تشریف فرمائے، کسی نے حضرت ابوبکر صدیق کو گالی دی اس محفل میں، یعنی بعض لوگ اتنے بھی جرأت مند ہوتے تھے کہ اب وہی گالی کا مطلب وہی جو میں پہلے بول چکا ہوں، یعنی کہ تو ایسا ہے ویسا، یعنی گالی کی تعریف متعین کر دیتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے۔ کسی بندے کو اس کے منصب سے گرا کر کہنا یہ گالی ہے۔ اب سمجھ گئے گالی، ساری وعیدیں اسی گالی پر ہیں۔ صدیق اکبر کو کسی نے گالی دی، حضور علیہ السلام نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، مسکرا دیا۔ صدیق اکبر نے جواب نہیں دیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اس کے بعد اس نے دوسری گالی دی، صدیق اکبر نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر گالی دی، صدیق اکبر نے پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ اب صدیق اکبر کو آیا غصہ، اب جو گالی دے رہا تھا صدیق اکبر نے اس کو جیسے جواب دینا چاہا، حضور علیہ السلام غصے میں جلال میں آئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، چل دی۔ اب حضور کھڑے ہو جائیں تو صدیق کیسے بیٹھے رہے؟ وہ بھی کھڑے ہو گئے، حضور چل دیے تو صدیق بھی چل دیے۔ عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس نے اتنی گالیاں دی، آپ چپ رہے، مجھے دیکھنے مسکراتے رہے، اور میں نے اس کو کیا جواب دیا؟ آپ جلال میں آگئے، غصے میں آگئے، کہا ابو بکر تجھے کیا بتاؤں، جب تو چپ تھا تو اللہ نے تیری طرف سے فرشتہ مقرر کیا تھا، جب وہ تیری توہین کرتا تھا تو فرشتہ جواب دیتا تھا، جب تو صبر کر کے چپ بیٹھا تھا تو جواب فرشتہ دیتا تھا، جب تو بولنے لگا تو فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا، تو جہاں شیطان آئے گا میں وہاں کیوں رکوں، پھر میں وہاں سے چل دیا۔ تو جب تم خاموش رہو گے فرشتہ جواب دے گا، جب تم چپ رہو گے فرشتہ جواب دے دو لوگوں کو گالیاں۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو گالیاں ہمیں دیتے وہ ایک طرح کے ہمارے محسن، اس لیے کہ ہزاروں سال مالا جب کر وہ مقام تمہیں ولایت کا نہیں مل سکتا جو لوگوں کی گالیوں پہ چپ رہ کے صبر کر کے مقام ملتا ہے، بلکہ اللہ جس کو اپنا ولی بنانا چاہتا ہے اس پر کچھ گالیاں دینے والے مقرر کر دیے جاتے ہیں، وہ اس کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، صبر کرتا رہتا ہے اور مقام ولایت آ جاتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو چاہیے صبر سے کام لو، مت جواب مت، لیکن یہ ہے بڑا کڑوا گھونٹ، آسان نہیں ہے۔ مسواک کرنا آسان ہے، کھانے سے پہلے نمک چکھنا آسان ہے، مسجد کے زینے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو تھوڑا وہ صدقہ دے دینا بھی آسان ہے، نماز پڑھنا بھی آسان ہے، لیکن گالی سن کے چپ رہ جانا یہ بڑے ہمت کا کام، آسان نہیں ہے یہ کام۔ لیکن جو یہ کر جائے پھر اللہ تعالیٰ اس پہ فرشتہ مقرر کرتا ہے جواب دینے، اس کی طرف سے فرشتہ جواب دیتا ہے، نہ دو جواب، کوئی گالی دے نہ دو جواب، خاموش ہو جاؤ، نکل جاؤ۔